جی سجا مسیح کی خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ کلام حق میں سے ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کے بارے میں شروعات کہاں سے ہوئی۔ پیدائش 35 باب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے اس سے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ اسرائیل اور خدا، ان دونوں کا آپس میں تعلق بہت ہی گہرا ہے۔ یعقوب وہ شخص ہے، ہمارا باپ، جس کے بارے میں آج بھی دنیا کہتی ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، جو ابراہیم کا خدا، یعقوب کا خدا اور اسحاق کا خدا۔ تو خدا نے یعقوب کو اتنی برکت دی کہ آج تک ان کے ناموں سے ہمیں اپنا تعارف کرواتا ہے۔ انہی کے ناموں سے کیوں کرواتا ہے، دوسروں کے ناموں سے کیوں نہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اسرائیل سے منسلک کرنے سے پہلے، یعقوب اسحاق کی نسل کہنے سے پہلے شکر گزاریاں کریں کہ باپ ابراہیم ہم ایمانداروں کا باپ ہے۔ ہمارے اس باپ کی وجہ سے خدا نے یہ ہم سب پر ظاہر کیا ہوا ہے کہ میں نے ابراہیم سے عہد باندھا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، نہ اس کی نسل کو۔ جو ابراہیم کو برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا۔ تو آپ سوچیں کہ ہم بھی تو اسی کی نسل ہیں۔ جو ابراہیم کو لعنت کرے گا میں اسے لعنت کروں گا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم باپ ابراہیم کی نسل سے ہیں، تو عزیزو، ان کا جب پوتا پیدا ہوتا ہے یعقوب، اس کا نام تبدیل کیا جاتا ہے اسرائیل۔ نام تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ جب پیدائش دیکھتے ہیں یعقوب کی، تو وہ پیچھا کرتا ہوا آیا، عیساؤ کی ایڑی کو پکڑتا ہوا آیا۔ تو پرانے عہد نامہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو واقعات ہوتے تھے یا اس وقت لائیو جو ان کے سامنے کرائٹیریا ہوتا تھا، اس حساب سے بھی نام رکھا جاتا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں چوتھا بیٹا یعقوب اسرائیل کا جب یہودا پیدا ہوا تو کہا کہ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی حمد ہو۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جب اماں راحل کا بیٹا بنیامین پیدا ہونا تھا تو انہوں نے اس کا نام بنونی رکھا۔ بنونی کا مطلب میری مصیبت، یعنی کہ مصیبت میں اس نے انہیں جنا۔ وہ سفر میں تھی اور اس کے بعد وہ فوت بھی ہو گئیں، لیکن باپ یعقوب نے اس کا نام افراہیم رکھا، مینس دا رائٹ ہینڈ، دایاں بازو، دایاں ہاتھ، برکت والا ہاتھ۔ تو آپ دیکھتے ہیں واقعات کو دیکھ کر بھی نام رکھے جاتے ہیں۔ اسماعیل نام رکھا، یشمائیل یعنی خدا میری سنتا ہے، تب اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یا میں خدا کی سنتی ہوں، یا خدا کی بات سنتا ہوں۔ اس کے بعد عزیزو اسی طرح یعقوب نام پڑا، پیچھا کرتا ہوا، سپائے کرتا ہوا، جاسوس۔ تو ان کی جو زندگی تھی، اس نام کا بڑا اثر تھا ان کی زندگی پر۔ ان کی زندگی بھی کچھ اسی طرح کی تھی،
اور آخری لمحات میں جب یہ آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تب خداوند نے اسے بتایا کہ اب تو یعقوب یعنی عقب کرنے والا نہیں، پیچھا کرنے والا نہیں، بلکہ فرنٹ سے کھیلے گا، اب تو لیڈر ہوگا، اب تو اسرائیل ہوگا۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، اسے یزریل بھی کہتے ہیں پیور ہیبرو لینگویج میں۔ تو اسرائیل کا مطلب ہے خداوند کا شہزادہ، خداوند کے سامنے اپ رائٹ، جو خداوند کے نام میں لیڈر ہو، اس کی قوم کو لے کر چلنے والا ہو، جو دم نہ ہو بلکہ سر ہو۔ تو یہاں سے اسرائیل کی شروعات ہوتی ہے۔ خدا ہمیشہ ناموں کو بدلتا آیا ہے۔ ناموں کی شخصیت بہت انسان کے جو ہے وہ اوپر اثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ پترس ایک بہت بڑا سورما زندہ خدا کا، جسے کیفا کہا گیا، لیکن اس کا پہلے نام شمعون تھا۔ شمعون کا مطلب ہے تھرتھراہٹ، شیورنگ، ہل جانا، گھبرا جانا۔ لیکن پترس کا مطلب ہے مضبوط، پتھر ایک رکھ دیا ہے تو بس جس پہ وہ گرے گا وہ چور چور ہو جائے گا، اور وہ جس پہ گرے گا اس کو پاش پاش کر دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں پولوس رسول اعظم، لیکن اس سے پہلے ان کا نام ساؤل ہوتا۔ ساؤل کا مطلب ہے وشال، بڑا، مہیب، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پولوس کیا، چھوٹا کیا۔ پولوس کا مطلب ہے چھوٹا، لیکن وہ اپنے آپ میں بہت بڑے تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ تو ناموں کو خدا بدلتا آیا ہے، اور ناموں کی بڑی شخصیت ہوتی ہے، بڑی پرسنالٹی آپ کے اوپر چھاپ چھوڑتی ہے۔ ابراہیم کو دیکھتے پہلے نام ابرام تھا، پھر اس کا نام ابراہام رکھا خدا نے، ایمانداروں کا باپ۔ پہلے نام ساری تھا، پھر اس کا نام سارا رکھا، تمام قوموں کی ماں، ایمانداروں کی ماں۔ تو زندہ خدا آپ کو بہت برکت دے سسٹر، جو آپ نے یہ کلام خدا پیش کرنے کی ریکویسٹ کی۔ اسرائیل کا مطلب ہے خداوند کا شہزادہ، خداوند کا لیڈر، کیونکہ اب یہ دم نہیں بلکہ سر ہے۔ اب یہ جاسوسی نہیں کرے گا بلکہ لیڈ کرے گا، آگے فرنٹ پہ ہو کر جو ہے وہ سربراہی کرے گا، نگہبان ہوگا، چرواہا ہوگا، پاسبان ہوگا، پاسٹر ہوگا، زندہ خدا کا روحانی سورما ہوگا، مبشر ہوگا، رسول ہوگا، نبی ہوگا۔ یہ سامنے سے فرنٹ کرے گا۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین، سم آمین، ہالے لویا۔